مالک کہتا ہے میں نے بندے کو اپنی عبادت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے اپنی عبادت کے لیے بندے پیدا کیے. اور سید مودودی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ یہ نماز، روزہ، یہ حج، زکوٰۃ، یہ جو صرف اصل کام کے لیے پریکٹس ہے، ٹریننگ کورس ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا دلونی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے ایک عمل ایسا بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، نمبر 1. پھر نماز قائم کر، پھر زکوٰۃ دے، پھر روزے رکھ، پھر حج کر، اللہ توفیق دے. وہ کہنے لگا بس. کہا بس. کہا اللہ کی قسم، سنیے یہ پریکٹس ہے، یہ ریفریشر کورس ہے، یہ ٹریننگ ہے. اللہ کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا 1 انچ نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا. 2 روایتیں ہیں. ایک روایت میں فرمایا جو دیکھنا چاہے جنتی کو اگر یہ سچا ہے تو جنتی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے اپنی سواری موڑی، اس کی سواری اٹھنی کا پاؤں ایک سوراخ میں داخل ہوا، وہ لڑکھڑائی، گرا، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، فوت ہو گیا. آپ نے کیسے میرے قریب لاؤ، اپنے چہرے کو قریب کیا. صحابہ نے کہا چہرہ قریب کیوں کرتے ہو؟ کہا میں دیکھ رہا تھا رب کے فرشتے اس کے منہ میں جنت کے میوے ڈال رہے تھے. صرف اتنا اقرار پہ نماز پڑھی، اس نے روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، کچھ بھی نہیں کیا. اقرار کیا کہ جتنا دین آپ نے بتایا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، حج کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، توحید کو مانوں گا، جنتی ہونے کی گارنٹی مل گئی. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف ٹریننگ کورس ہے. یہ سوچ کس نے دی آپ کو؟ صحابہ نے یہ سوچ دی، تابعین نے یہ سوچ دی، تبع تابعین نے دی، محدثین نے دی. یہ آپ کی اپنی ذہن کی اختراع ہے کہ وہ شیعوں کو ان کے عقیدے اور مسلک پر باقی رکھتے ہوئے، یہ لفظ قابل غور ہے کہ شیعہ اپنے مسلک اور عقیدے پر باقی رہے اور پھر جماعت اسلامی میں آ جائے، یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے خلاف ہے. اہل توحید ایسی جماعت میں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے جہاں پر اہل شرک اور اہل کفر بھی موجود ہوں. اہل توحید تو جہاں بھی ہوں گے صرف ان لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہوں گے جو خالص لا الہ الا اللہ کے اقرار کریں گے اور اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر محبت اور دشمنی کریں گے. وہ دشمنی باپ سے ہو یا قوم اور قبیلے سے، کوئی ہو، سب غلطی کے پتلے ہیں. سب سے غلط بھی اور ٹھیک بھی کہا جا سکتا ہے. اگر غلطیوں سے پاک ہے تو محمد رسول اللہ.